اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوائے صبر چارہ کیا، ہم دیہاتی لوگ تھے لیکن خدا نے بے پناہ حسن سے نوازا تھا۔ اسی وجہ سے امیر گھرانوں اور زمیندار خاندانوں سے ہم بہنوں کے رشتے آ رہے تھے، تاہم ابو غیروں میں رشتے دینے کے خلاف تھے۔ انہوں نے میری بڑی بہن کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کر دی اور میری شادی دور کے رشتے داروں میں، ایک ایسے کنبے میں کی جو برادری سے نکالے ہوئے تھے۔ والدہ اس رشتے پر خوش نہ تھی، لیکن والد اور دادا نے یہ ناطہ اس لیے جوڑا تھا کہ کسی طرح واپس ان کو برادری میں لایا جائے۔ میرے شوہر عمر میں مجھ سے 30 برس بڑے تھے، مگر دادا کہتے تھے ہمارا رشتہ دینے سے یہ لوگ پھر سے برادری سے جڑ جائیں گے تو ہم مضبوط ہو جائیں گے۔ اس پر ہمارے کچھ بزرگ ناراض ہو گئے اور انہوں نے میرے والد کو بھی 7 سال کے لیے برادری سے نکال دیا۔ اب ہم 7 برس تک کسی کی شادی میں جا سکتے تھے اور نہ ہی کوئی ہمارے گھر آ سکتا تھا۔ میرے شوہر کا نام عثمان تھا، انہوں نے مجھے بہت پیار دیا جس کا میں تصور بھی نہ کر سکتا۔ ان کی محبت نے عمر کے تمام فاصلے مٹا دیے تھے۔ وہ بھی دیہاتی تھے۔ شروع میں میرے شوہر کے 2 بھائی، ان کی بیوی، بچے، میری نند، ہم سب کچے گھروں میں رہتے تھے۔ ہمارا ایک طرح سے جنگل اور ویرانے میں تھا، کیونکہ والد کی یہ تھوڑی سی زرعی اراضی تھی جس پر سارے خاندان کا گزارا تھا، اور ارد گرد دیگر کوئی مکانات وغیرہ نہ تھے۔ میں کسی اچھے گھر میں رہنا چاہتی تھی۔ ایک روز اپنے شوہر سے اس خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے مجھے ایک بہت بڑا پختہ مکان بنوا کر دیا۔ اب میں بہت خوش تھی۔ میری زندگی میں کوئی پریشانی یا الجھن نہیں تھی، ساری خوشیاں ہی تھی، مگر ایک خلش بھی تھی کہ شادی کے 10 سال بعد بھی یہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ میری نند جب تک اپنے گھر رہی ہماری زندگی میں کوئی الجھن پیدا نہ ہوئی۔ اچانک رضیہ اجڑ کر ہمارے گھر آ گئی۔ اس کے شوہر نے رضیہ پر یہ الزام لگا کر طلاق دے دی تھی کہ اس نے اپنے شوہر کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ جو ہی وہ کھانا کھانے بیٹھا کسی نے دروازہ بجایا، وہ دروازے پر چلا گیا۔ صحن میں کتا بیٹھا تھا، وہ بھوکا تھا۔ اس نے چارپائی پر رکھے سالن کے کٹورے میں منہ مارا کر بوٹی اٹھائی اور ہڑپ کر گیا۔ آدمی سے بات کر کے جب رضیہ کا خاوند واپس آیا اور چارپائی میں بیٹھنے لگا تو دفعتاً اس کی نظر صحن میں گرے ہوئے کتے پر پڑ گئی، جس کی حالت غیر تھی اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ آنن فانن کتے نے تڑپ کر جان دے دی۔ اس نے کھانے کو بغور دیکھا، کٹورے میں مرغے کی بڑی سی بوٹی غائب تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ کتا مرغی کی بوٹی کھا کر لقمہ اجل بنا ہے۔ بس اس نے تمام سالن گرایا اور بیوی کو چٹیا سے پکڑ لیا کہ یہ تیری کارستانی ہے، تو مجھ سے جان چھڑانا چاہتی تھی، تبھی کھانے میں زہر ملا دیا۔ خدا جانے اس بات میں صداقت تھی کہ محض بہتان تھا، تاہم یہ بات صحیح تھی کہ رضیہ ایک منفی سوچ رکھنے والی خاتون تھی۔ وہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ اس کو زندگی میں کوئی خوشی نہیں ملی تھی۔ میرے شوہر مجھے بہت چاہتے تھے، وہ دولت مند بھی سب سے بہن بھائیوں سے زیادہ تھے۔ اس بات پر بھی رضیہ ہمیشہ مجھ سے حسد رکھتی تھی، بلکہ کھلے من وہ مجھے بد دعائیں دیتی تھی۔ میں اس کو ایک محروم عورت جان کر درگزر کر جاتی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ میرے دیور بھی در پردہ میرے خاوند کی دولت سے حسد کرتے اور ان کی دولت پر نظر رکھتے تھے، جبکہ عثمان انتہائی محبت کرنے والے اور کھلے دل کے تھے۔ انہوں نے مجھے زندگی کی ہر خوشی دی تھی اور اپنے کنبے کے تیور بھی پہچان لیے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنی جائیداد میں سے آدھی اپنی زندگی میں ہی میرے نام کر دی تھی اور اس کے کاغذات بھی میرے حوالے کر دیے تھے۔ خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ مجھ کو بھی ایک دن ممتا کی خوشی نصیب ہو گئی اور شادی کے 15 سال بعد خدا نے بیٹی دی۔ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین نہ سمجھنے لگی، لیکن اللہ پاک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔
جب میری بچی 2 سال کی ہوئی تو بیمار رہنے لگی، بہت علاج کروایا مگر مرض کا پتہ نہ چلا، بالآخر وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب میری نند اور دیوروں کی بن آئی، انہوں نے میرے شوہر پر دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈالا، لیکن وہ دوسری شادی کے لیے راضی نہ ہوئے کیونکہ ان کو مجھ سے بے حد پیار تھا۔ میں بھی قدرت کی نعمت سے ابھی نا امید نہیں تھی۔ جب اس نے مجھے 15 برس بعد ممتا کی کچھ خوشی سے آشنا کیا تھا تو دوبارہ بھی یہ خوشی میری جھولی میں ڈال سکتا ہے۔ امید اور آس میں زندگی کے دن گزارنے لگے۔ اچانک ہی میرا ستارہ گردش میں آ گیا۔ عثمان بیمار ہو گئے، وہ ٹھیک ہونے میں نہیں آتے تھے۔ ہم ان کو بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس لے گئے، وقت گزرتا رہا اور وہ گلتے گئے، آخر ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا۔ ان کی حالت روز بروز خراب ہوتی جاتی تھی، میں بھی ان کے ساتھ گل رہی تھی۔ مجھے حقیقی معنوں میں ان سے محبت تھی۔ جب وہ بستر مرگ پر پڑ گئے تو انہوں نے میرے سامنے اپنے بھائیوں کو بلا کر کہا، یہ مجھ کو بہت پیاری ہے، میرے بعد اس کا خیال رکھنا، یہ میری ہی نہیں تمہاری بھی عزت ہے، میرے بننے کے بعد اس کو کوئی دکھ نہ دینا، ورنہ میں قیامت کے دن تمہارے دامن گیر رہوں گا۔ اسی دن رات کو میرے شریک زندگی نے اپنی بہت بہن بھائیوں کی موجودگی میں دم توڑ دیا۔ ان کے انتقال والے دن ہی مجھے پتا چلا کہ ان کو کینسر تھا، مگر میرے دیوروں اور نند نے یہ بات مجھ سے اور عثمان سے چھپائی تھی کہ کہیں ان کا بھائی اپنی باقی جائیداد بھی میرے نام نہ کرتے۔ عثمان کے بعد ایسا لگا جیسے میں اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ میں بے اولاد اور غریب والدین کی بیٹی تھی، اس لیے میری اہمیت اپنے سسرال میں کم ہو گئی۔ میرے دیور اور ان کی بیویوں اور بچوں کے عمل سے ایسا ظاہر ہوتا تھا کہ یہ گھر اب ان کی ملکیت ہے۔ میں اپنے ہی گھر میں مہمان جیسی لگنے لگی تھی۔ ان دنوں میری والدہ علاج کے سلسلے میں میرے گھر آئی، ان کا آنا سبھی کو ناگوار گزرا، کسی نے ان سے سیدھے منہ بات نہ کی۔ میرے دیور کی بڑی بیٹی نے بہانے سے ان کی بے عزتی کر کے ان کو گھر سے ہی نکال دیا اور میں منہ دیکھتی رہ گئی، کس پردے پر کچھ کہتی۔ میرے خاوند جو میری طاقت تھا منو مٹی تلے سو رہا تھا۔ میری عدت پوری ہو گئی تو والدہ بہت بیمار پڑ گئی۔ میں بھائی کے ساتھ ماں کو دیکھنے گاؤں چلی گئی۔ ماں بے حد نڈال نظر آ رہی تھی۔ ایک تو ان کو میرے بیوہ ہو جانے کا صدمہ، پھر گاؤں میں علاج بھی صحیح طرح نہ ہو پا رہا تھا۔ بس کچھ ہی دنوں میں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جن دنوں میں اپنی والدہ کی بیماری کی وجہ سے میکے میں تھی، میرے دیوروں اور ان کی بیویوں نے میرے گھر پر قبضہ جما لیا۔ وہ شاید اسی دن کا انتظار کر رہے تھے۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عثمان کے انتقال پر دھاڑے مار کر رو رہے تھے، وہ ایسا بھی کر سکتے۔ والد صاحب کو برادری ایک بار 7 سال کے لیے نکال چکی تھی۔ وہ ڈرتے تھے، پھر بھی میرے حق کے لیے برادری کے پاس گئے۔ کچھ دن صلاح و مشورے کرتے رہے، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میرا گھر مجھے واپس کر دیا جائے، لیکن میرے دیور جو حرص و ہوس میں ڈوبے تھے انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ شرط یہ رکھی کہ اگر میں ان میں سے کسی سے نکاح کر لوں تو پھر حقدار ہو سکتی ہوں۔ یہ مجھے منظور نہ تھا، میں کہ چلی گئی۔ ان تمام کوششوں سے مایوس ہو کر جو برادری والوں نے کی، میں نے قانون کا سہارا لینے کی ٹھان لی۔ میرا ان پڑھ بھائی کورٹ کچہریوں کے چکر لگانے لگا۔ یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ قانون کے ذریعے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے عمر چاہیے تھی، روپیہ بھی بے انتہا درکار تھا جو ہمارے پاس نہیں تھا۔ 5 برس ہم ایسے ہی کچہریوں میں پھرتے رہے اور اس دوران والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ بھائی بھی تھک ہار گیا۔ اس نے کہا میں کھیتوں میں ہل چلاؤں یا کورٹ کچہری جاؤں؟ وکیلوں کی فیسیں کب تک بھروں؟ ہر بار اس کو مقدمے کے سلسلے میں شہر جانا پڑتا تھا۔ پیاری بہن تم صبر کرو، مجھے ہل چلانے دو تاکہ ہم 2 وقت کی روٹی کے لیے کسی کے در پر بھیک مانگنے والے نہ بن جائے۔ جب ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ مشقت
لا حاصل ہے تو پھر تھک ہار کر ہم نے کیس کی پیروی چھوڑ دی. اب دیور اور ان کی بیوی بچے میرے نام کی دولت پر ایش کی زندگی گزار رہے تھے اور میں جھونپڑی میں آ گئی جہاں سے اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کیا. انسان جہاں ایک مدت رہتا ہے اس جگہ سے بھی پیار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ گھر وہ چیزیں میری اپنی تھی. جب میں وہاں سے 3 کپڑوں میں نکلی تو مجھے پتا چلا کہ اگر خاوند کا سایہ سر پر نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. آدم و ہوا کا رشتہ جتنا مضبوط اور پرانا ہے اتنا ہی عارضی و ناپائیدار بھی. کہیں تقدیر جدائی ڈال دیتی ہے اور کہیں موت اپنا وار کر جاتی. میں نے صبر کر لیا اور اپنے تمام فیصلے خدا پر چھوڑ دیے. لوگ میری داستان سن کر کہتے ہیں صبر کرو خدا ضرور انصاف کرے گا کہ اس کی لاٹھی بے آواز ہے. مگر بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے قانون کی میں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے صبر شاید ایسی منزل ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں سوائے صبر چارہ.